لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس وقت امت مسلمہ کے حالات بڑے سنگین چل رہے ہیں۔ ایک طرف ارتداد کا مسئلہ، دوسری طرف اسلام سے مذاق اڑانا، ایسے ہر طرف مسلمانوں کی حالت بڑی خطرناک طریقے سے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم کیا بتائیں کہ کشمیری علاقے میں ایک جوان سے ملاقات ہوئی، اس نے ہم سے آ کر یہ کہا کہ مولوی صاحب اپنے گھروں میں بلا لیتی ہے گناہ کے لیے، اور ایک دوسری جگہ کہ کاغذ نگر ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر یہ حالت ہمارے سامنے آئی ہے، یہ معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے۔ مولانا محسن صاحب اور مولانا مبین صاحب وہاں کے ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں نے ہم کو بٹھا کر یہ کہا ہے کہ شہر کاغذ نگر کے کنارے پر ایک مسلم گھرانہ پورا عیسائیت میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا بنی مولانا صاحب، تو ان لوگوں نے ہم کو یہ جواب دیا ہے کہ اس مسلم گھرانے میں بیمار تھے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان کا خیال نہیں کیا اور نہ ان کی عیادت کی اور نہ کوئی ان کو مدد کی، لیکن وہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے بیمار ہونے کی وجہ سے عیسائی لوگوں نے وہاں پر پہنچے ہیں، اور پہنچ کر وہاں پر ان کی پھل اور پیسہ ہر چیز سے ان کی مدد کیا ہے، اور وہ مسلم گھرانہ اس بات پر اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا ہے کہ ہمارے مددگار مسلمان نہیں ہے، ہمارے مددگار عیسائی لوگ ہیں کہہ کر کے انہوں نے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ عیسائیت میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی، ان کے ایک ساتھی حیدرآباد بورا بنڈا کہف الایمان مدرسے میں تشریف لائے تھے، وہ ہمارے سامنے یہ بات بتائے ہیں، مہاراشٹر سے آگے ایک ڈسٹرکٹ سے ایک سال میں 1000 بہنیں قریب اسلام چھوڑ کر غیروں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا ہے۔ پھر وہ بتائے ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ محنت ہوئی ہے، دوبارہ ان کو سمجھایا گیا ہے، دوبارہ ان کو اسلام پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں تقریباً 500 بہنوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، اور 500 ایسے ہیں کہ وہ کچھ جواب ہی نہیں دیے۔ یہ حالت ہے ہم مسلمانوں کی۔ اور ایک جگہ جانا ہوا کڑپا، اور کڑپا کے کنارے پر ایک دیہات میں جانا ہوا، وہاں پر ایک لڑکے سے ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ابو جان کہاں ہیں، تو وہ ہم کو جواب دیا ہے کہ ہمارے ابو مندر گئے۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کی حالت۔ ایسے ہی ہمارے میدک ڈسٹرکٹ کا ایک منڈل ہے ریگوڑ منڈل، وہاں پر ایک جوان سے ملاقات ہوئی، ان سے اس کے حالت پر پورے اس کے جسم پر پورے کلر لگے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر پورے رنگ لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ آپ کی حالت ایسے کیوں ہو گئی، کہ اس نے جواب دیا کہ مجھے گنیش اچھا لگتا ہے اور میں اس میں ناچ رہا ہوں، اس میں ناچنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ جواب اس نے دیا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی اس حالت پر دیکھ کر، کیا کہیں کیا بیان کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یورپ کے حالات، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ایک ہماری مسلم بہن، ایک ایک ہماری مسلم بیٹی 15 دن اس کے پاس وہ پسند نہیں آیا تو پھر اس کے پاس یہ پسند نہیں آیا تو پھر اس کے پاس 15 دن اس کے پاس 15 دن اس کے پاس، اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی بھی ان کو بتانے والے، سمجھانے والے، اسلام کو بتانے والے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہماری مسلم بہن اور بیٹیوں کی زندگیاں گزر رہے ہیں۔ یورپ اور ایسے بہت افریقہ کے حالات ایسے ہیں کہ 90% ہماری مسلم بہنیں عیسائیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، اور ایسے 90% مسلم لڑکے عیسائی لڑکیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور حالات ایسے ہیں کہ ایسے افریقہ کے ایسے کچھ علاقے ہیں کہ وہاں پر ان کو مسلم لڑکیوں کے مہر میں خنزیر کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حالات ہم مسلمانوں کے ہیں، اور یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ دور دور کیوں جائیں، ہمیں بیرون ممالک پہ نظر کیوں رکھیں، ہم اپنے ملک پر نظر رکھیں۔ ہماری بہنیں تعلیمی لائن سے کتنے ارتداد میں جا رہے ہیں، کتنے غیروں کے گودوں کو گرم کر رہی ہیں، کتنی ہماری مسلم بہنیں ہیں جو صبح و شام گناہ کے اڈے گرم کر رہے ہیں، اور صبح و شام اللہ کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
ہم اس بات میں غور و فکر کریں کہ آج کیوں یہ حالات آ رہے ہیں، آج ہم پر حکومتوں کی طرف سے اور ہر طرف سے ہم پر حالات کیوں آ رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کا مذاق بنا دیا ہے، ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا ہے، اسلامی طور طریقے کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے، اللہ کے حکموں کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے، نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے آج ہر طرف مسلمان ذلیل خوار نظر آ رہا ہے، ہر طرف غیر کی مار اس کو پڑ رہی ہے، ہر طرف پریشان نظر آ رہا ہے، ہر جگہ وہ ناکام نظر آ رہا ہے، ہر جگہ وہ نا امیدی میں نظر آ رہا ہے۔ اس پر غور کرنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمان پریشان ہونے کی بڑی وجہ، مسلمان مار کھانے کی بڑی وجہ، آج مسلمان ناکام ہونے کی بڑی وجہ کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا ہے، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے اور گناہ کے ذریعے سے، ظلم و ستم کے ذریعے سے، زمینوں کو ہڑپنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، بیوی بچوں کے حقوق کو دبانے کی وجہ سے، بہنوں کا میراث کھا جانے کی وجہ سے، بڑوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں۔ یہ ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے ہیں، ہر طرف ہماری حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ بس اللہ ہی ہمیں حفظ و امن میں رکھے کہ آج یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ ہم کو اس کو سدھارنا ہوگا، اس کو صحیح راستے پہ لانا ہوگا اور پھر ہم کو اللہ اور رسول کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہوگا، اللہ اور رسول کے طریقے کو ہم کو فالو کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اللہ اور رسول کے طریقے کے پر نہیں چلیں گے ہم اس وقت تک ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی فتح پاؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے، بشرطے کہ کامل ایمان والے ہو، بشرطے کہ کامل ایمان والے بنو۔ اسی لیے ہماری میری اور آپ کی سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر موڑ پر، ہر جگہ، ہر وقت ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یہ ہمارے ذہن میں، یہ ہمارے دل میں رہنا ضروری ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے ہم پوری کوشش کریں، پوری اس میں ہم اپنی زندگی کو لگا دیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، بس اسی میں ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا